دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی جو طالبان اس وقت پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان دونوں کو جب آپ ایک ترازو میں تولتے ہیں، 9 مئی کو اور ٹی ٹی پی کو، تو پھر آپ اپنا بیانیہ خود آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا کتنا حماقت انگیز بیانیہ بنتا ہے جب آپ ان کے اس ٹویٹ کی تشریح کرتے ہیں۔ وہی بیانیہ یہ بنتا ہے کہ جی پاکستانی جو ہے وہ افغانستان میں جا کے جو ان کے دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کو تیار کرتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں آئیں ہمارے فوجیوں کو، ہمارے شہریوں کو، مسجدوں کو، امام بارگاہوں میں حملہ کریں، اور اس کے بعد پاکستان یہ جواز بنائے کہ افغانستان میں حملہ کریں۔ آپ اس سوچ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی یہ خطرناک اور مضحکہ خیز اور ایک عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے جو پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل پروموٹ کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح کا بیانیہ گھڑتے ہیں، ریاست کے پاس یہ جواز ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جی یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ تو ایک کلٹ ہے، یہ تو دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو اوریجنل سیاسی ورکرز ہیں، سیاسی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ زیر عتاب آتے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ایک مقبول ترین جو سیاسی جماعت ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑتی جا رہی ہے۔ ابھی تو آپ کو لگتا ہے کہ جی پی ٹی آئی ہر جگہ چھائی ہوئی ہے کیونکہ عمران خان جیل میں، ظاہر ہے لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، لیکن جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور یہ وقت نہیں رہے گا تو